ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 39۔ دوسرا دور، پہلی ٹرافی۔ اصفر جو فل بیک پر کھڑا تھا، اس کی زوردار کک نے فٹ بال کو ہوا میں سینکڑوں فٹ اڑاتے ہوئے میرے قدموں میں لا پھینکا۔ میں سینٹر آؤٹ کی جگہ سے فٹ بال کو لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ پیچھے سے ہمارے گول کیپر موٹے آصف بھٹی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، آدھی دائیں کو پھینک دے، جلدی کر۔ دائیں پر مجید چھوٹو چیخ کر آگے بڑھا۔ میں نے لیفٹ آؤٹ پر فیصل کی طرف بال پھینکنے کا جھانسا دیا، اور جب مخالف ٹیم کا سینٹر آؤٹ فیصل کی جانب لپکا تو میں نے فٹ بال مجید چھوٹو کی جانب پھینک دیا۔ مجید چھوٹو نے بال سنبھالا اور تیزی سے ڈی کی طرف دوڑا۔ میں نے چلا کر اسے دوبارہ سینٹر کی طرف پھینکنے کا کہا، لیکن اتنے میں لیاقت ہاؤس کے فل بیک نے تاک کر فٹ بال کی جگہ مجید چھوٹو کو گھما کر پوری قوت سے لات ماری، اور مجید چھوٹو اگلے ہی لمحے فضا میں کسی جہاز کی طرح اڑتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر ہی جا گرا۔ ہم نے چلا کر ریفری سے احتجاج کیا۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ ہمارا کوئی بھی کھلاڑی گیند کو گول پوسٹ کے قریب لے کر پہنچتا تو لیاقت ہاؤس کے کیڈٹس کوئی نہ کوئی فاؤل کر کے ہمارے کھلاڑی کو روک لیتے تھے۔ مجید چھوٹو ٹوٹا پھوٹا سا گراؤنڈ کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ہمارے کیپٹن صفدر نے اسے مسل کر اور مالش کر کے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ آج 12ویں جماعت کے کیڈٹس کے درمیان انٹر ہاؤس فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل تھا، اور فائنل میں محمد بن قاسم ہاؤس کی 12ویں جماعت یعنی ہماری ٹیم اور لیاقت ہاؤس کی ٹیم کے درمیان آخری معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن پہلے چند 15 منٹ میں ہی لیاقت ہاؤس کی ٹیم نے ہمارے 3 کھلاڑی زخمی کر کے گراؤنڈ سے باہر بھیج دیے تھے۔ ہمارا کیپٹن صفدر ان کا چوتھا شکار بنا رہا، اور ہم بنا کیپٹن کے گراؤنڈ میں موجود تھے۔ صفدر کے گھٹنے سے نیچے کی ہڈی چٹک گئی تھی، اور سوجن کے مارے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گراؤنڈ کے باہر کیڈٹس کی بھیڑ میں قاسم ہاؤس کے کیڈٹس کے چہرے پر مایوسی چھا رہی تھی۔ میں نے فیصل اور اصفر اپنے فل بیک خالد لمبے اور نثار روندو کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، اور ہم پانچوں نے سر جوڑے، اور میں نے دھیرے سے فیصلہ دیا کہ یہ میرا یعنی وائس کپتان کا حتمی فیصلہ تھا۔ اب لیاقت ہاؤس کی ٹیم میں سے کوئی بھی ہماری ڈی تک صحیح سلامت نہیں پہنچنا چاہیے، مارو یا مر جاؤ۔ ریفری نے تیزی سے سیٹیاں بجا کر ہمیں اپنی اپنی جگہ پر واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے موٹے بھٹی کو آنکھ مار کر گول پوسٹ میں ڈٹے رہنے کا اشارہ کیا، اور کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ اب لیاقت ہاؤس کے کھلاڑی اڑتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا کپتان میرے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا نام بابر تھا، اور ایک زمانے میں وہ بھی ان 23 کیڈٹس میں شامل تھا جو ڈاکٹر نو پرچی کیس میں ہمارے ساتھ 3 ہفتے تک رگڑا کھاتے رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سرگوشی میں کہا، ہے آدھی، کیا ہماری ساری ٹیم کو آج کی ڈاکٹر نو کے اسپتال پہنچانے کا ارادہ کر کے آئے ہو؟ اب بس کرو یار، ٹھیک ہے، اپنی ٹیم سے بھی کہہ دو کہ کک فٹ بال کو مارے، میرے کھلاڑیوں کو نہیں۔ بابر مسکرایا، اوکے، سیز فائر۔ رائٹ، سیز فائر۔ میں نے بھی انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ اگلے ہاف میں صرف کھیل ہوا، اور بات پینالٹی ککس تک پہنچ گئی، لیکن اس معاملے میں ہمارا گول کیپر بھٹی سب سے آگے تھا۔ اس نے 5 میں سے 3 پینالٹی ککس روک لیں، اور دوسری جانب میری، فیصل، اصفر اور نثار روندو کی پینالٹی سیدھے ان کے گول میں گئی۔ ہم نے 1 گول کے مارجن سے فائنل جیت لیا، اور قاسم ہاؤس کی پچھلے 10 سال میں یہ پہلی فٹ بال فائنل کی ٹرافی تھی جو آج ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہے تھے۔ صرف فٹ بال ہی نہیں تھا،
بلکہ ہم جب سے 12ویں جماعت میں آئے تھے ہم نے رائڈنگ، سوئمنگ، بیس بال، باسکٹ بال، جیولن تھرو اور نہ جانے کون کون سی ٹرافی سے فہد صاحب کا آفس بھر دیا تھا۔ ہمارے ہاؤس ماسٹر فہد صاحب کو ہمیشہ ہم سے شکایت رہی تھی کہ ہمارا بیچ ان کے ہاؤس میں آنے والا سب سے زیادہ شرارتی اور نظم و ضبط توڑنے والا بیچ تھا، لیکن 12ویں جماعت میں آتے ہی ہم نے نظم و ضبط میں اور ڈسپلن میں نہ سہی لیکن دیگر ہر شعبے میں وہ کارکردگی دکھائی کہ جو پچھلے کئی سالوں میں ہمارے سینئرز نہیں دکھا سکے تھے۔ اب ہم 7ویں جماعت کے لاغر اور کمزور بدن والے ڈرے سمے کیڈٹس نہیں تھے، بلکہ اونچے، لمبے اور مضبوط جسموں والے کیڈٹ آفیسر بن گئے تھے جن کے بدن ایکسٹرا ڈرل کی مشقتوں اور مہینوں تک بوجھ اٹھا کر بھاگنے کی وجہ سے پک کر فولاد بن چکے تھے۔ 11ویں جماعت تک ہم سزائیں کھا کر اس حد تک ماہر ہو چکے تھے کہ اب پی ٹی آفیسرز یعنی پی اوز کو ہمیں سزا دیتے دیتے پسینہ آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ہماری شکایت کمانڈر صاحب تک بھی پہنچی، لیکن ان کا ایسے معاملوں میں ایک بہت سیدھا اور واضح اصول تھا کہ چاہے شرارت کیسی بھی کیوں نہ ہو، وہ صرف ہماری پڑھائی کے رزلٹ اور کلاس ٹیسٹ کے نتیجے کو سامنے رکھ کر کسی بھی سزا کا فیصلہ کرتے تھے۔ ویسے بھی فوجی تربیت کے معاملات انہوں نے ایڈجوٹنٹ کے حوالے کر رکھے تھے۔ انہیں صرف ہماری پڑھائی سے غرض ہوتی تھی اور ہماری پوری ڈارمیٹری میں سے صرف ایک بار موٹا بھٹی 10ویں کے مڈ ٹرم ٹیسٹ میں بیماری کی وجہ سے فیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری پوری کلاس کا رزلٹ ہمیشہ بہترین آتا تھا، لہٰذا کمانڈر صاحب کو کبھی ہمارے خلاف حتمی فیصلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ البتہ پرنسپل صاحب کالج سے باہر بنک کے شدید مخالف تھے اور ایسی غلطی وہ کبھی معاف نہیں کرتے تھے، لہٰذا اب تک یہ ہماری خوش قسمتی ہی تھی کہ ہم کبھی جانو شیرٹن ہوٹل سے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑے گئے تھے۔ حالانکہ سی پی او کو پکا یقین تھا کہ ہم ہفتے میں ایک آدھ بار دعوت اڑانے کے لیے کیمپس سے بنک ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے درجنوں چھاپوں کے باوجود ہم کبھی اس کے ہتھے نہیں چڑھے اور کئی بار تو بال بچے۔ 11ویں فرسٹ ایئر کے دوران زندگی اپنے معمول پر ہی تھی اور سوائے شیرل کی شادی کے دیگر کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔ شیرل ہیری کے ساتھ بیاہ کر پیا دیس سدھار گئی تھی۔ مجھے شیرل کے خاندان کی طرف سے شادی میں شرکت کی خاص دعوت تھی اور میں چرچ میں سوٹ میں ملبوس ہیری کو دیکھ کر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس لڑکے کو تو میں نے کئی مرتبہ ٹیوشن کے دوران آتے جاتے چرچ کے احاطے کے پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ کئی مرتبہ وہ گیٹ پر آ کے کسی دوسری نن یعنی سسٹر کے ذریعے ہیلن کو پیغام بھی بھجوایا کرتا تھا، لیکن ہیلن اس سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں ہاؤس ماسٹر سے نظر بچا کر اتوار کے روز چرچ سروس میں ہیلن سے ملنے جایا کرتا تو جب بھی یہی لڑکا مجھے پیانو کے قریب سب سے پہلی رو میں بیٹھا نظر آتا، اور جب کبھی ہیلن کوائر سروس کے دوران پیانو بجاتی تو وہ نہایت انہماک سے ہیلن کو دیکھتا رہتا تھا۔ شیرل ہمیشہ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی اور کئی مرتبہ وہ دونوں ساتھ ہی واپس اپنے گھروں کو لوٹا کرتے تھے، لیکن جاتے جاتے بھی ہیری کی نظریں ہیلن ہی کا طواف کرتی رہتی تھی۔ اسی لیے جب میں نے اسے چرچ کے ڈائس پر سفید دلہنوں والے لباس میں ملبوس شیرل کے ساتھ کھڑے اور شیرل کو انگوٹھی پہناتے دیکھا تو میں تذبذب میں پڑ گیا۔ ہیلن نے میری آنکھوں میں جھانکتے سوال کو محسوس کر لیا اور نظروں ہی نظروں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رات کو جوزف نے ہیری اور شیرل کے اعزاز میں ایک بہت شاندار پارٹی کا اہتمام بھی کیا ہوا تھا۔ خوب ہلا گلا ہوا اور سب ہی نے جوزف کے بجائے ہوئے وائلن اور پھر ایکارڈین کی دھن پر خوب رقص کیا۔
ایک ایسے ہی موقع پر جب سب ہی شور شرابے اور کھانے پینے میں مشغول تھے، میں ہیلن کو ہال میں موجود نہ پا کر خود بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر باغیچے کی جانب چلا آیا، جہاں ہیلن سنترے کے پیڑوں کے پاس بچھے جھولے کے قریب خاموشی سے کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ شاید وہ بھی ان ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی قسمت کا ستارہ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ میری آہٹ پا کر وہ چونک کر مڑی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، کوئی سوال مت کرنا آدی، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں چپ ہی رہا اور ہیلن کے قریب ہی جھولے پر بیٹھ گیا اور میں نے ہیلن کو آسمان پر اپنا ستارہ دکھایا، سب سے واضح اور چمکدار، اور ہیلن اور اس کے ستارے کے بارے میں پوچھا۔ ہیلن کچھ دیر آسمان کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا ستارہ کہیں کھو گیا ہے، اب ڈھونڈے سے بھی نہیں مل پا رہا۔ اس رات ہم دونوں چپ چاپ آسمان کو دیکھتے رہے۔ شیرل بھی آ کر ہیری کے ساتھ کینیڈا چلی گئی اور پھر بہت دنوں بعد ایک دن ہیلن نے اپنے لب کھول ہی دیے۔ ہیری بہت عرصے سے ہیلن کو چاہتا تھا، لیکن ہیلن نے اپنے لیے خدائی راہ اور مذہب کا راستہ اس کی چاہت سے بہت پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ ہیری نے بہت پاپڑ بیلے اور بہت سر پٹخے، لیکن ہیلن کے دل کا پتھر پگھلنا تھا نہ پگھلا۔ ہاں البتہ شیرل ہر اتوار چرچ سروس کے بعد ہیری کے ساتھ گھر آتے جاتے اس کی باتوں میں اس قدر کھوئی کہ کچھ ہی ہفتوں میں اسے چاروں طرف صرف ہیری ہی ہیری دکھائی دینے لگا، اور حسب معمول اس نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے یہ راز اپنی سب سے بڑی اور رازدار بہن یعنی ہیلن کو ہی بتایا۔ ہیلن نے نہایت سکون سے اپنی ہم نفس اور پیاری بہن کی بات سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کیا کہ ہیری اگر دنیا میں کسی کا ہوگا تو صرف شیرل ہی کا ہوگا۔ یہی وہ دن تھا جب ہیلن نے پہلی مرتبہ ہیری کو شام کے وقت چرچ کے احاطے کے باہر گھومتے ہوئے خود گیٹ پر بلایا۔ پہلے تو ہیری کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ قسمت آج اس پر اتنی مہربان ہے، لیکن جب ہیلن نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر وہ ہیری سے یہ پوچھے کہ وہ اس کے لیے اپنی کسی قیمتی چیز کی قربانی دے سکتا ہے تو ہیری کا کیا جواب ہوگا؟ ہیری نے جواباً کہا کہ اس کی ملکیت میں اس کی سانسوں سمیت جو کچھ بھی ہے وہ ہیلن ہی کا تو ہے، لہٰذا یہ سوال ہی قطعی بے معنی ہے۔ لیکن ہیلن نے اس سے پھر کہا کہ جواب دینے سے پہلے وہ ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لے کہ بعض دعوے صرف دعوے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ہیری نے پھر یہی کہا کہ آزمائش شرط ہے۔ تب ہیلن نے اسے شیرل کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لینے کی استدعا کی تو کچھ دیر تک تو ہیری کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا۔ ہیلن نے اسے خاموش دیکھ کر کہا کہ اگر ہیری چاہے تو وہ اپنا سوال واپس لے سکتی ہے، کیونکہ یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن ہاں کرنے کی صورت میں ہیری کو ساری عمر کے لیے شیرل کو خوشیاں دینے کا وعدہ بھی نبھانا پڑے گا۔ البتہ نہ کرنے کی صورت میں ہیلن اور ہیری کو وہاں سے اٹھنے کے بعد اس ملاقات کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا ہوگا۔ ہیری کے لیے شاید یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن وہ بھی اپنے لفظوں کا پکا نکلا۔ اس وقت تو وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اگلے ہی ہفتے شیرل اپنے چہرے پر قوس و قزح کے سارے رنگ لیے بھاگتی ہوئی چرچ کے احاطے میں داخل ہوئی اور آتے ہی ہیلن سے لپٹ گئی۔ ہیری کے گھر والے اسی شام اس کا ہاتھ مانگنے آ رہے تھے۔ شیرل جانتی تھی کہ اس معجزے کے پیچھے ہیلن ہی کا ہاتھ ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جان پائی کہ ہیری نے ہیلن کی محبت کے سنگھاسن پر شیرل کی مورت خود ہیلن کے کہنے پر سجائی تھی۔ میں ہیلن کی زبانی یہ ساری کہانی سن کر بہت حیران تھا۔ یہ محبت آخر کس بلا کا نام تھا؟ یہ انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے؟ شیرل چلی گئی۔ ہم 11ویں سے 12ویں جماعت میں آ گئے۔ اب ہم سینئر کیڈٹس آفیسر بن چکے تھے اور اکیڈمی میں یہ ہمارا آخری سال تھا۔ راجا کے خط اب بھی باقاعدگی سے مجھے آتے تھے، لیکن میرا دل وجو کی رخصتی کے بعد کبھی محلے میں نہیں لگ پایا۔
بات صرف وجو آپی کی رخصتی تک ہی رہتی تو شاید مجھے دھیرے دھیرے صبر آ ہی جاتا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے تقدیر کو ابھی وجو اور ان کے خاندان کے مزید کچھ امتحان لینا مقصود تھے۔ وجو کی رخصتی کو ابھی تیسرا ہی دن تھا کہ صبح سویرے ایک نئی افتاد ان کے گھر کے آنگن میں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہوں گے؟ مزے میں ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اپنی زندگیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ناول بچپن کا دسمبر آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس کا دوسرا دور ہے اور اس کے بس کچھ ہی پارٹس رہ گئے ہیں اور پھر تیسرا دور شروع ہوگا۔ تو ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ از ہاشم ندیم، دوسرا دور، ایپیسوڈ 40ویں۔ دھوکہ۔ وجو آپی کی رخصتی کو آج تیسرا دن تھا، اور تیسرے دن تو ویسے بھی دلہن کو ولیمے کے بعد رات کو گھر چھوڑنے کے لیے ظفر کو خود آنا تھا، لیکن وہ صبح سویرے ہی وجو کو ان کے گھر چھوڑ کر باہر سے ہی واپس لوٹ گیا۔ لڑکی کو یوں اکیلا گھر کے صحن میں کھڑے دیکھ کر ماں باپ کے تو حواس ہی گم ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں عقدہ یہ کھلا کہ ظفر میاں نے ولیمے کا سارا بندوبست تو کر رکھا تھا اور انہیں اب صرف ایک اپنی بڑی رقم کی وصولی کا انتظار تھا جو ایک سودے کے سلسلے میں انہیں آج ہی کرنی تھی، لیکن اتفاق سے آج پارٹی نے کچھ ایسی مجبوری اور عذر پیش کر دیا تھا کہ خود ظفر بھی ان کے سامنے لاجواب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ولیمہ تو کرنا تھا۔ ظفر کے تمام دوست، برادری اور خود وجو کے تمام خاندان کو دعوت نامے بھیجے جا چکے تھے۔ اب ایسے وقت میں ولیمہ منسوخ بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ظفر نے وجو آپی کو غیاث چچا کے پاس جانے کا کہا تاکہ وہ غیاث چچا سے ولیمے کی رقم ادھار دلوا سکے۔ ظفر نے وجو آپی سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی اسے سودے کی رقم ملی وہ غیاث چچا کے پیسے لوٹا دے گا۔ وجو آپی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جا کر اپنے ابا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وجو آپی جیسی خوددار لڑکی کے لیے سب کچھ کس قدر مشکل ثابت ہوا ہوگا اس کا اندازہ میں خوب لگا سکتا تھا۔ غیاث چچا نے بنا کوئی دوسرا سوال کیے رقم وجو آپی کے ہاتھ پر رکھ دی اور فضلو بابا سے کہہ کر تانگا منگوایا اور وجو آپی کو فضلو بابا کے ساتھ ان کے گھر واپس بھجوا دیا۔ یوں وجو آپی کا ولیمہ تو خوب شان و شوکت سے ہو گیا، لیکن غیاث چچا کا ماتھا اسی دن ٹھنک گیا کہ شاید اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے میں ان سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہو گئی ہے۔ ظفر کے چہرے پر ولیمے والی رات بھی کسی قسم کی خجالت کے کوئی آثار نہ تھے، جیسے اسے اس بات کی ذرہ برابر بھی شرمندگی نہ ہوئی ہو کہ اس کے ولیمے کی دعوت کا خرچ بھی اس کے سسرال کو ہی اٹھانا پڑا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کہہ کے لگاتا رہا اور ولیمے کے شاندار انتظام پر سب کی مبارکباد وصول اور داد وصول کرتا رہا۔ رات گئے جب دعوت ختم ہوئی تو اس نے خود اپنے دوستوں کے ساتھ رکنے کا عذر کر کے وجو کو وہیں سے ان کے اماں ابا کے ساتھ مکلاوے پہ 3 دن کے لیے گھر بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ ظفر میاں کے اتفاقاً پڑنے والی مجبوریوں کی فہرست لمبی ہی ہوتی گئی اور غیاث چچا سے ہر بار قرض کے نام پر بٹوری گئی رقم کبھی واپس نہ ملی، بلکہ کچھ عرصے بعد تو ظفر نے یہ قرض نام کی دم لگانے کا تکلف ہی ختم کر دیا اور اب تو وہ اپنے حق کے طور پر وجو آپی کے ذریعے یا پھر خود ہی باتوں باتوں میں رقم مانگ لیا کرتا تھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ وجو آپی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، آخر ان کے پاس جو کچھ بھی ہے ان کی بیٹی کا ہی تو ہے، بھلا وہ یہ سب اپنے ساتھ تو لے کر نہیں جائیں گے نا۔ غیاث چچا ایک وزیدار شخص تھے اور چپ چاپ اپنے غلط فیصلے کی قیمت چکاتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ظفر کے کاروبار کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ گاڑیوں کا وہ شو روم اس کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک دوست جو 1.5 سال کے لیے اپنی قسمت آزمانے دبئی گیا ہوا تھا وہ اس شو روم کا مالک تھا۔ اس کی قسمت دبئی میں نہیں کھلی اور وہ جلد ہی یہاں باقی سب کی قسمت پھوڑنے کے لیے واپس آن موجود ہوا۔
ظفر اس کے شو روم پر صرف ایک ڈیلر کا کام کرتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ شو روم کا انتظام سنبھالتا تھا۔ انتظام سنبھالتے سنبھالتے ظفر میاں نے یہاں بھی اپنے ہاتھ دکھا ہی دیے تھے، لہٰذا دوست نے آ کر جب حساب کتاب کیا تو تقریباً 50,000 روپے کا گھپلہ نکلا۔ ظفر کی ملازمت تو جانی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیاث چچا نے اچھے وقتوں میں زمین کا ایک ٹکڑا جو اپنے بڑھاپے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا وہ بھی بک گیا، کیونکہ اب غیاث چچا کے پاس ظفر کو دینے کے لیے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اب ظفر بے روزگار تھا، لیکن ٹھاٹھ اس کے اب بھی وہی شاہانہ تھے۔ محنت کر کے روزی کمانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا اور اسے ہمیشہ سے شارٹ کٹ استعمال کر کے ایک ہی رات میں لاکھ پتی بننے کا جنون تھا۔ اسی ذہن کے خناس کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پر قسمت آزماتا رہتا تھا اور جو کچھ کماتا اس سے زیادہ لٹا دیتا تھا۔ مثلاً کبھی پرائز بانڈ کی پرچیوں کے نمبر کا دھندا شروع کیا تو کبھی مختلف لاٹریوں کے ٹکٹ اس کے گھر میں بکھرے نظر آتے، کبھی خلیج کے ممالک کے بروکر سے مل کر ویزے کا کام شروع کیا تو کبھی جیولرز کے ساتھ مل کر سونے کے بھاؤ لگاتا نظر آیا۔ غرض دنیا کا ایسا کوئی مختصر راستہ باقی نہیں بچا جو ظفر نے جلد دولت حاصل کرنے کے لیے نہ آزمایا ہو، لیکن ظاہر ہے ایسے طریقوں سے اگر کوئی دولت مند بن سکتا تو دنیا اس وقت اس جیسے کنگالوں سے خالی ہوتی۔ اس بے روزگاری نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا اور اب وہ باقاعدہ وجو آپی پر چلانے بھی لگا تھا۔ وجو ناز و نام کی پلی ہوئی ایک ایسی لڑکی تھی جن کی پرورش میں تہذیب اور ادب و آداب کا لحاظ مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ظفر کے اس رویے سے سہم جاتی اور چپ کر کے گھر کے کسی کونے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی رہتی، لیکن ظفر کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلتی اور تیسرے دن پھر وہ غیاث چچا کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی ہوتی۔ 11ویں جماعت کے سالانہ امتحان کے بعد میں جب میں چند دن کی چھٹیوں میں گھر گیا تو ان دنوں انہیں وہاں آتے جاتے اکثر دیکھتا رہتا۔ اب ہم بڑے ہو چکے تھے، لہٰذا اب ہمارا اس بے تکلفی سے سبھی کے گھروں میں گھس جانا خود ہمیں ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس دن ہم سب محلے کے بڑے میدان میں وکٹیں گاڑے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں بیٹنگ کر رہا تھا جب میں نے وجو آپی کو فضلو بابا سمیت تانگے پر سوار محلے کی پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وجو آپی تانگے سے اتری تو نہ جانے کیوں مجھے بہت کمزور دکھائی دی۔ میں نے دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی، وہی گلابی مسکراہٹ جس کا میں بچپن سے ہی دیوانہ تھا۔ ان کے گھر میں جاتے ہی راجا نے، جو وکٹ کیپنگ کر رہا تھا، ظفر کو ایک موٹی سی گالی دی اور مجھ سے کہا کہ ضرور اس ظفر نے کوئی نیا مطالبہ دے کر انہیں گھر بھیجا ہوگا۔ وجو آپی کی ساری کہانی اب کوئی راز نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ ایک آدھ بار جب غیاث چچا وقت پر ظفر کو پیسے نہیں ادا کر پائے تھے تو اس نے ان کے دروازے پہ آ کر انہیں بہت برا بھلا کہا تھا اور بہت سی الٹی سیدھی باتیں اس زوردار آواز میں کی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چل گیا تھا کہ غیاث چچا جیسا شریف انسان کس غلط انسان کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں فضلو بابا اندر سے لاٹھی دیکھتے ہیں نکلے اور مجھے آگے کہا کہ وجیہہ بھی کہتی ہیں کہ آدھی شام کی چائے ہمارے ہاں پئیں گے۔ یہ فضلو بابا کا مخصوص انداز تھا، وہ وجیہہ بھی کی بات کو باقاعدہ حکم کی طرح آ کر سنا جاتے اور جواب کا انتظار کیے بنا ہی پلٹ بھی جاتے۔ ننو ان کی بہت اچھی نقالی کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر فضلو بابا ہوتے تو وہ لاٹھی لے کر ننو کے پیچھے بھاگتے اور ہم سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ میں وجو آپی کے گھر میں داخل ہوا تو وہ صحن میں ہی چائے کی میز سجائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جسے وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں درد کی ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ تقدیر نے اس میر کی غزل اور خیام کی ربائی جیسی گل اندام لڑکی کو یہ کس جاہل جلاد کے کھوٹے سے باندھ دیا تھا؟ اسے تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ درد اور غالب شاعر تھے یا کسی لاٹری کمپنی کے ٹکٹ فروخت کرنے والے بروکر۔ پتہ نہیں ظفر نے وجو آپی کی نثر اور شاعری کی کتابیں بھی باقی رہنے دی تھیں یا پھر انہیں بھی بیچ کر کہا گیا تھا۔ وجو آپی نے مجھے دروازے میں کھڑے دیکھا تو آواز دی، اندر آ جاؤ آدی، وہاں کیوں کھڑے ہو؟
میں کچھ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے مجھ سے پوچھا، مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، وجو آپی کی یاد نہیں آتی اب کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ سے تو بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، کچھ جھجک سی ہوتی ہے۔ وہ حیرت سے نظریں اٹھا کے بولی، جھجک؟ کیسی جھجک؟ وہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا، اس لیے۔ میرا جواب سن کر وجو آپی زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ہمارا عادی اب بڑا ہو گیا ہے؟ واقعی بھائی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں بات سنیں نا، عادی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے آوازیں دے کر سکینہ خالہ کو بھی باورچی خانے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور ہنستے ہنستے انہیں بھی میری کہی ہوئی بات بتائی۔ سکینہ خالہ بھی زور سے ہنس پڑی۔ میں دم بخود انہیں ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ کتنے دنوں کے بعد اس گھر میں وجو آپی کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ مجھے انہیں ہنستے دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا اور میں نے اسی لمحے اپنے دل میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا میرے مولا، اس معصوم لڑکی کے ہونٹوں پہ یہ ہنسی صدا کے لیے دان کر دے۔ اس شام انہوں نے بہت دیر تک مجھ سے بہت سی باتیں کی، کیڈٹ کالج کے بارے میں بھی پوچھتی رہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگلا سال ہمارا اکیڈمی کا آخری سال ہوگا اور میری بہت خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے کے لیے میرے کالج آئیں۔ اس دن میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف انہی کے کہنے پہ واپس کیڈٹ کالج گیا تھا، لہٰذا میری پاسنگ آؤٹ سلامی پریڈ کی اصل حقدار بھی وہی ہوں گی۔ یہ سن کر ان کے ملیح چہرے پر اداسی کا ایک ہلکا سا بادل چھایا، پھر وہ جلدی سے مسکرا کر بولی کہ وہ پوری کوشش کریں گی کہ کسی طرح وہاں آ سکیں، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ان کا میری پاسنگ آؤٹ پر اتنی دور آنا ناممکن ہے۔ لیکن وہ وجو آپی ہی کیا جو کسی کا دل توڑ دیں؟ یہ ہنر تو انہوں نے ساری زندگی سیکھا ہی نہ تھا۔ سو اس لمحے میرے دل کو بھی انہوں نے اس خوبصورتی سے بہلا دیا۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میں کالج چلا آیا، لیکن وجو آپی کی اس شام کی باتیں اور 12ویں جماعت کے بارے میں کی ہوئی نصیحتیں بھی میرے سنگ تھیں۔ جب کبھی میں ذرا سی دیر کے لیے بھی تھکن دور کرنے کے لیے آنکھیں موند لیتا، تب وہی گلابی شام کی ملاقات میرے ذہن کے کسی گوشے سے جھم سے میری آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔